فصل پنجم، فضائل صحابہ اور ان کے باہمی اختلافات میں اہل سنت کا موقف۔ صحابہ سے کون لوگ مراد ہیں؟ صحابہ صحابی کی جمع ہے، اس سے مراد ہر وہ شخص ہے جس نے بحالت ایمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور اسی ایمان کی حالت ہی میں اس کا انتقال ہوا۔ ان کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہونا واجب ہے کہ وہ امت کے افضل ترین لوگ تھے، ان کا زمانہ خیر القرون تھا اور یہ شرف ان کو اسلام کی طرف ان کی سبقت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے ان کا انتخاب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد اور شریعت کے بارگاہ کو اٹھانے اور بعد والوں تک پہنچانے کی وجہ سے حاصل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان کی تعریف کی ہے۔ آیت کریمہ ہے والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم۔ سب سے پہلے ایمان لانے والے مہاجرین میں سے بھی اور انصار میں سے بھی اور جنہوں نے نیکاری کے ساتھ ان کی پیروی کی، اللہ ان سے خوش ہے اور وہ اللہ سے خوش ہے، اور اس نے ان کے لیے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں اور وہ ہمیشہ ان میں رہیں گے، یہ بڑی کامیابی ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 100۔ ابریشم کی نرم طرح۔ ایک اور جگہ ارشاد ہے محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراة ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ فآزرہ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما۔ محمد اللہ کے پیغمبر ہے اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں کے لیے تو سخت ہیں اور آپس میں رحم دل۔ اے دیکھنے والے، تو ان کو دیکھتا ہے کہ وہ اللہ کے آگے جھکے ہوئے سر بسجود ہیں اور اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی طلب کر رہے ہیں۔ کثرت سجود کے اثر سے ان کی پیشانیوں پر نشان پڑے ہوئے ہیں۔ ان کے یہی اوصاف تورات میں مرقوم ہیں اور یہی اوصاف انجیل میں ہے۔ گویا وہ ایک کھیتی ہے جس نے پہلے زمین سے اپنی سوئی نکالی، پھر اس کو مضبوط کیا، پھر موٹی ہوئی اور پھر اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہو گئی، کھیتی والوں کو خوش کرنے لگی تاکہ کافروں کا جی جلائے۔ جو لوگ ان میں سے ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے، ان سے اللہ کی گناہوں کی بخشش اور اجر عظیم کا وعدہ ہے۔ سورۃ الفتح آیت نمبر 29۔ ایثار کی مجسم تصویریں۔ اور ایک جگہ ارشاد ہے للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلہم یحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون۔ اور ان مفلس تارک الوطن لوگوں کے لیے بھی جو اپنی گھروں اور مالوں سے جدا کر دیے گئے ہیں اور وہ اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کے طلبگار اور اللہ اور اس کے پیغمبر کے مددگار ہیں، یہی لوگ سچے ایماندار ہیں۔ اور ان لوگوں کے لیے بھی جو مہاجرین سے پہلے ہجرت کے گھر یعنی مدینے میں مقیم اور ایمان میں مستقل رہے، اور جو لوگ ہجرت کر کے ان کے پاس آتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں اور جو کچھ ان کو
ملا اس سے اپنے دل میں کچھ خواہش اور خلش نہیں پاتے اور ان کو اپنی جانوں سے مقدم رکھتے ہیں، خواہ ان کو خود احتیاج ہی ہو۔ اور جو شخص حرص نفس سے بچا لیا گیا تو ایسے ہی لوگ مراد پانے والے ہیں۔ سورۃ الحشر آیت نمبر 8-9۔ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے مہاجرین و انصار کی بڑی تعریف فرمائی ہے اور انہیں بلائیوں کی طرف سبقت کرنے والے کہا ہے۔ اس کی بھی خبر دی ہے کہ وہ ان سے راضی ہے، ان کے لیے باغات تیار کیے ہیں۔ اسی طرح انہیں آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنے والے اور کافروں پر سختی کرنے والے بتایا ہے۔ اسی طرح ان کے اوصاف بتاتے ہوئے فرمایا کہ کثرت سے رکوع اور سجدہ کرنے والے ہیں، ان کے دل پاک صاف ہے، ان کے چہروں پر اطاعت و ایمان کی جو نشانی اور نور ہے اس سے وہ پہچانے جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے نبی کی صحبت کے لیے چن لیا ہے تاکہ وہ کافروں کو غصہ دلائے۔ مہاجرین کی تعریف میں فرمایا کہ انہوں نے محض اللہ کے لیے اور اس کے دین کی نصرت کے لیے اس کے فضل و رضا کی تلاش میں اپنے وطن مالوف اور مال و دولت کو خیر بات کہا اور وہ اپنے اس عمل میں سچے تھے۔ انصار کی تعریف میں فرمایا کہ وہ ہجرت و نصرت اور ایمان صادق کے گھر والے ہیں، وہ اپنے مہاجر بھائیوں سے محبت کرتے ہیں، ان کو اپنے آپ پر ترجیح دیتے ہیں، ان سے ہمدردی کرتے ہیں، وہ بخل سے پاک ہیں جن کی وجہ سے فلاح و کامرانی ان کے قدم چومتی ہے۔ یہ ان کے بعض فضائل و حسنات ہیں، ان کے علاوہ کچھ خاص فضائل و رتبے ہیں جن کی وجہ سے ان میں سے بعض سے ممتاز ہیں اور یہ ان کی اسلام کی طرف سبقت اور جہاد و ہجرت کی وجہ سے ہیں۔ لہذا افضل ترین صحابہ خلفائے اربعہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ ہے۔ ان کے بعد باقی عشر مبشرہ ہیں جن میں حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، حضرت سعید بن زید رضی اللہ عنہ شامل ہے۔ مہاجرین کو انصار پر فضیلت دی گئی ہے، اہل بدر اور اہل بیت الرضوان کی بھی خاص فضیلت آئی ہے۔ فتح مکہ سے پہلے جو اسلام لائے اور جہاد کرتے رہے ان کو فتح مکہ کے بعد اسلام قبول کرنے والوں پر فضیلت دی گئی ہے۔ مناقشات صحابہ کے متعلق اہل سنت و جماعت کا موقف۔ صحابہ کرام میں تنازع کا باعث۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اندر فساد پھیلنے کی وجہ اسلام اور اہل اسلام کے خلاف یہودیوں کی سازش تھی۔ خبیث ترین مکار یمن کے یہودی عبداللہ بن سبا کو یہودیوں نے کھڑا کیا۔ اس نے جھوٹ موٹ قبول اسلام کا اعلان کیا۔ پھر یہ خبیث یہودی اپنے حقد و حسد کا زہر خلیفہ صالح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف اگلنے لگا، ان کے خلاف من گڑت تہمتیں گڑھ کر پھیلانے لگا۔ لہٰذا کچھ کمزور ایمان کوتا نظر و فتنہ پسند لوگ اس سے دھوکہ کھا کر اس کے ارد گرد جمع ہو گئے اور اسی سازش کے نتیجے میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مظلومیت کی حالت میں شہید کیے گئے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کے فوراً بعد مسلمانوں میں اختلافات شروع ہو گئے۔ اس یہودی اور اس کے متبعین کے اکسانے پر فتنہ نے سر اٹھایا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اپنے اجتہاد کے مطابق باہم تنازع کر بیٹھے۔ شارح طحاویہ کے بقول کتاب الطحاویہ کے شارح لکھتے ہیں، رفض کا فتنہ ایک منافق و زندیق نے پیدا کیا۔ اس نے دین اسلام ختم کرنا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو داغدار کرنا چاہا، جیسا کہ علماء کرام نے بیان کیا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ عبداللہ بن سبا نے جب اپنے اسلام کا اظہار کیا تو انہوں نے دراصل اپنی خباثت اور مکاری سے دین اسلام میں فساد پھیلانا چاہا تھا، جیسا کہ بولس نے نصرانیت کے ساتھ کیا۔ سب سے پہلے اس نے اپنی عبادت و زہد کا اظہار کیا، پھر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اظہار کیا، یہاں تک کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے متعلق فتنہ پھیلانے اور انہیں قتل کرنے کی کوشش کی۔ پھر وہ کوفہ آیا اور اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے متعلق غلو کا اظہار کیا اور ان کی نصرت و تائید کرنی چاہی تاکہ اس سے اپنے خبیثانہ مقصد کو پہنچ سکے۔
جب حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اس کی خبر ہوئی تو انہوں نے اس کے قتل کا حکم دیا، لیکن وہ بدنہاد قرقیس کی طرف بھاگ گیا۔ اس کی پوری روادات تاریخ میں مشہور ہے۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی توضیح۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ لکھتے ہیں، جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا قتل ہوا تو مسلمانوں کے دل منتشر ہو گئے، مصائب کے پہاڑ ان پر ٹوٹ پڑے، شریر و خبیث لوگ سامنے آ گئے اور اچھے لوگ ذلیل ہو گئے، اور وہ لوگ فتنہ بھڑکانے لگے جو اب تک کچھ نہیں کر سکتے تھے، اور اصلاح و خیر کو چاہنے والے اپنے میدان میں بے دست و پا ہو گئے۔ لہٰذا لوگوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ وہ خلافت کے لیے اس وقت موزوں ترین شخص تھے اور باقی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سب سے اچھے تھے، لیکن چونکہ دل منتشر تھے اور فتنہ کی آگ بھڑک رہی تھی، لہٰذا لوگوں کا پورا اتفاق نہ ہو سکا، جماعت کی شیرازہ بندی نہ ہو سکی، لہٰذا خلیفہ وقت اور امت کے اچھے و مصلح لوگ وہ نہ کر سکے جو وہ چاہتے تھے۔ کچھ لوگ فتنہ و فساد کے شعلوں میں کود پڑے، پھر جو ہوا سب کو معلوم ہے۔ موقف اہل سنت کا خلاصہ۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مابین اختلافات اور جنگ و جدال سے متعلق اہل سنت و جماعت کا جو موقف ہے، اس کا خلاصہ کیا جائے تو دو چیزیں سامنے آئیں گی۔ اول، اہل سنت و جماعت صحابہ کرام کے مابین ہونے والے جنگ و جدال سے متعلق اپنی زبان بند رکھتے ہیں اور اس میں بال کی کھال نہیں نکالتے، اس لیے کہ سلامتی کا راستہ چپ رہنے ہی میں ہے۔ خاص طور پر اس طرح کے معاملے میں تو ان کی یہ دعا ہوتی ہے، وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِّلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ اے ہمارے پروردگار، ہمارے ان بھائیوں کے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں گناہ معاف فرما، اور مومنوں کی طرف سے ہمارے دل میں کینہ و حسد نہ پیدا ہونے دے۔ اے ہمارے پروردگار، تو بڑا شفقت کرنے والا مہربان ہے۔ سورۃ الحشر آیت نمبر 10۔ دوم، صحابہ کے سلسلے میں من گھڑت برائیوں سے متعلق جو روایتیں ہیں، ان کا متعدد طریقوں سے جواب دینا جو حسب ذیل ہیں۔ پہلا طریقہ، یہ تمام مرویات جھوٹی ہیں جو دشمنان اسلام نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بدنام کرنے کے لیے گڑھی ہیں۔ دوسرا طریقہ، ان روایات میں حذف و اضافہ سے کام لیا گیا ہے یا اس کی صحیح شکل بگاڑ دی گئی ہے، اس میں جھوٹ کی آمیزش کی گئی ہے، لہٰذا یہ محرف ہیں، ان کی طرف رجوع کرنا صحیح نہیں ہے۔ تیسرا طریقہ، اس ضمن میں جتنے آثار اور احادیث وارد ہوئے وہ بہت ہی کم ہے۔ اگر یہ روایتیں کسی حد تک صحیح ہیں تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو اس حد تک معذور سمجھنا چاہیے، اس لیے کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سب کے سب مجتہد تھے، یا تو انہوں نے اپنے اجتہاد میں صحیح فیصلہ کیا یا غلط۔ اگر صحیح فیصلہ کیا ہے تو ان کے لیے 2 اجر ہیں، اور اگر غلط فیصلہ کیا ہے تو ان کے لیے 1 اجر ہے۔ ان کی غلطی معاف ہے، اس لیے کہ حدیث میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا حکم الحاکم فاجتہد ثم اصاب فلہ اجران واذا حکم فاجتہد ثم اخطأ فلہ اجر۔ جب کوئی حکم دینے والا اجتہاد کرتا ہے اور اس میں صحیح اجتہاد کرتا ہے تو اس کی 2 اجر ہے، اور اگر غلط اجتہاد کرتا ہے تو اس کا 1 اجر ہے۔ چوتھا طریقہ، وہ ہماری ہی طرح انسان تھے، ان سے غلطی ہو سکتی ہے، اس لیے وہ باعتبار انسان گناہ و خطا سے معصوم نہیں ہے، اور ان سے جو کچھ بھی گناہ سرزد ہو، ان کے ہزاروں مکفرات نیک اعمال ان کے پاس ہے جن سے ان کے گناہ دھل سکتے ہیں۔ ان کے لیے توبہ ہے جو گناہ کو کھا جاتی ہے۔
ان میں بہت سے فضائل و نیک اعمال ہیں جن کی وجہ سے ان کی مغفرت ہو سکتی ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، کچھ شک نہیں کہ نیکیاں گناہوں کو دور کر دیتی ہیں۔ سورہ ہود آیت نمبر 114۔ ان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کا شرف حاصل ہے، جو ان کی ان معمولی خطا کو دھونے کے لیے کافی ہے۔ ان کی نیکیاں دوسروں کی نیکیوں کے مقابلے میں بہت زیادہ کر دی جائے گی، پھر ان کے فضل و فضیلت کو کوئی نہیں پا سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی سے ثابت ہے کہ وہ سب سے اچھی نسل سے تعلق رکھنے والے تھے۔ ان کا ایک مد صدقہ دوسروں کے احد پہاڑ کے برابر سونا صدقہ سے افضل اور بہتر ہے۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور انہیں بھی راضی رکھے گا۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں تمام اہل سنت و جماعت اور ائمہ کرام کا اس بات پر اجماع ہے کہ صحابہ کرام میں سے کوئی صحابی بھی معصوم نہیں، نہ تو سابقین اولین والے اور نہ لاحقین اور قرابت والے، بلکہ ان سے گناہ سرزد ہونا ممکن ہے، پھر اللہ تعالیٰ توبہ کے ذریعے ان کے گناہ کو معاف کر دے گا، ان کے درجات کو بلند فرمائے گا اور ان کے نیک اعمال کی وجہ سے ان کے گناہ مٹ جائیں گے یا دیگر اسباب کی بنا پر ان کی مغفرت ہو جائے گی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون لهم ما یشاءون عند ربهم ذلک جزاء المحسنین لیکفر اللہ عنہم اسوأ الذی عملوا ویجزیہم اجرہم بأحسن الذی کانوا یعملون۔ اور جو شخص سچی بات لے کر آیا اور جس نے اس کی تصدیق کی وہی لوگ متقی ہیں، اور جو چاہیں گے ان کے لیے ان کے پروردگار کے پاس موجود ہے، نیکوکاروں کا یہی بدلہ ہے، تاکہ اللہ ان سے برائیوں کو جو انہوں نے کی دور کر دے اور نیک کاموں کا جو وہ کرتے رہے ان کو بدلہ دے۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 33 تا 35۔ اور ایک جگہ ارشاد ہے ترجمہ یہاں تک کہ خوب جوان ہوتا ہے اور 40 برس کو پہنچ جاتا ہے تو کہتا ہے اے میرے پروردگار مجھے توفیق دے کہ تو نے جو احسان مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیے ہیں میں ان کا شکر گزار ہو جاؤں، اور یہ کہ نیک عمل کروں جن کو تو پسند کرے اور میری اولاد میں صلح و تقویٰ دے، تیری طرف رجوع کرتا ہوں اور میں فرما برداروں میں سے ہوں۔ یہی لوگ ہیں جن کے نیک اعمال ہم قبول کریں گے اور ان کے گناہوں سے درگزر فرمائیں گے، اور یہی اہل جنت میں ہوں گے، یہ سچا وعدہ ہے جو ان سے کیا گیا ہے۔ سورۃ الاحقاف آیت نمبر 15-16۔ فتنہ پرور لوگ۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مابین اختلافات اور جنگ و جدال کا جو فتنہ اٹھا تھا، اس کو دشمنان دین اسلام نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی شخصیت و کرامت پر حملہ کرنے کا سبب بنا لیا۔ اس خبیثانہ عمل میں آج کے کچھ اصحاب قلم لگے ہوئے ہیں جو بلا علم و معرفت محض بکواس کرتے ہیں اور اپنے آپ کو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مابین حکم بنا کر پیش کرتے ہیں اور بلا دلیل و حجت کسی صحابی کو سچا اور کسی کو خطا کار گردانتے ہیں، اور یہ سب کچھ جہالت و خواہشات کی پیروی اور حاسد دشمن مستشرقین اور ان کے دم چھلوں کی تقلید میں کیا جاتا ہے۔ ان لوگوں نے اپنے عمل سے اسلامی تاریخ اور قرن اول کے اسلاف سے ناواقف بعض نوجوانوں میں شک و شبہ کا بیج بو دیا۔ اس طرح سے وہ دیار اسلام ہی سے اسلام پر خنجر چلانا چاہتے ہیں، مسلمانوں میں انتشار و انارکی پیدا کرنا چاہتے ہیں اور اس امت کی موجودہ نسل میں اپنے اسلاف سے متعلق بغض و نفرت کا بیج بونا چاہتے ہیں تاکہ وہ اپنے اسلاف کرام کی اقتدا نہ کرے، جبکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے
والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم۔ جو ان مہاجرین کے بعد آئے وہ دعا کرتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، ہمارے اور ہمارے بھائیوں کے جو ہم سے پہلے ایمان لائے ہیں گناہ معاف فرما، اور مومنوں کی طرف سے ہمارے دل میں کینہ و حسد نہ پیدا ہونے دے، اے ہمارے پروردگار تو بڑا شفقت کرنے والا مہربان ہے۔ سورۃ الحشر آیت نمبر 10۔